چلی پیچھے دعائیں مصطفیٰ آہستہ آہستہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا حبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا القاسم محمد ورحمة الله على أعدائهم أجمعين والحق. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات اللهم صل على صاحبان ایمان، صاحبان بلا یاد کا جشن جو بڑے پیمانے پر الحمدللہ یہاں پہ کافی زمانے سے منعقد ہو رہا تھا. جعفر آباد میں دیگر مقامات پر دنیا کے گوشت و کنار میں محبان علی موالیان آل محمد انہوں نے غدیر کو اپنے امکانات، اپنے وسائل اور جہاں جہاں بھی وہ آباد ہیں اپنی زمینوں پر وہ غدیر کو زندہ کیے رہے. اور یہی وجہ ہے کہ صحیح معنوں میں ہم حق تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو سلمان غدیر سے پیغام مدینے لائے تھے وہ پیغام یہاں تک چلا ہے. میں بھی بیٹھا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ دنیا نے غدیر قم کے میدان کو پابند کر دیا، محصور کر دیا، اسے پابندی پہرے میں رکھ دیا. غدیر کے میدان کو پہرا ہے، آپ جا نہیں سکتے. غدیر کے میدان پہ پہرا بعد میں لگا، سلمان غدیر کے پیغام کو آگے لے کے چلا. غدیر کے میدان پہ جو پہرا لگا وہ بعد میں سلمان و ابوذر اس پیغام کو پہلے باہر لے کے چلے گئے. جو پیغام غدیر میں سنایا گیا، جسے محصور کیا گیا، زمینوں کے پابند کلام نہیں ہوا کرتے ہیں، لہذا زمینوں کو پابند کر سکتے ہو کہ ہم یہاں داخلہ نہیں دے سکتے، وہاں نہیں، لیکن جو فضا میں یہ آواز گونج رہی ہے منشن تو مولا. اور ایک بات یاد رکھیے کہ اس وقت جو ہے اگر آپ تجزیہ کریں گے اپنی اس دور کا تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ائمہ اطہار کے زمانے میں جب دین پھیلنے لگا تو دشمن نے دائرہ تنگ کیا. اسی کا نتیجہ ہے کہ کسی امام کو قید خانے میں، کسی امام کو جلدی سے زہر دیا. یہ کیا تھا؟ دین پھیلنے لگا، دشمن میں خوف پیدا ہوا، اس خوف کے نتیجے میں انہوں نے سختیاں کی. وہ سختیاں چاہے امام پہ ہو یا ماموم پہ ہو، غلاموں پہ ہو یا آقا پہ ہو. لہذا ساتویں امام تو آپ نے دیکھا، پھر بغداد کا پورا علاقہ خالی کر دیا گیا شیعوں سے. آج ہم یہاں جو خاموشی سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، امام کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ ہمیں تقیے میں رکھ کے ولایت کو زندہ رکھنا ہے. نہیں بلکہ ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، اصل میں دشمن اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اب دشمن کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، لہذا اس نے پابندیاں کر دی اسلام کے پرچم کو تاکہ نیچے کر دیا جائے. جو پرچم خانے کعبہ کے اوپر عباس لے کے کھڑے ہو، وہ پرچم
परचम झुकता नहीं है, इसलिए कि अब्बास खाने काबा के ऊपर लेके खड़े। ज़्यादा खाने काबा की बुलंदी में जो परचम है वो गदीर तक आया। और गदीर में अभी एक चीज़ चल रही थी सोशल मीडिया पे, बच्चों ने देखा होगा, किसी बेवकूफ़ मौलवी ने, कोई जवान होता तो ये होता कि भाई अनाड़ी है, बच्चा है, एक बूढ़ा कुसट, दाढ़ी सफ़ेद, बाल सफ़ेद, उसने कहा कि साहब रोज़ाना तीनों खलीफा को बिला फसल कह के अजान में गाली दी जा रही है। तो किसी ने कमेंट किया कि बहुत दिन के बाद, 1400 साल के बाद इनकी समझ में आया। तो मैं कहता हूँ तुम्हारी नज़र में वो गाली है, इसीलिए तो पैगंबर ने अपने हाथ पे उठाया था। अबे तुम्हारा जो जी चाहे वो तुम कहो, हमारा जो जी चाहे वो हम कहें, गाली क्यों लग रही है? मामला तो यह है कि सामने आओ, अपने राहबर को तुम लाओ, अपने राहबर को हम लाए, देखे कौन बड़ा है। वो राहबर जो नबी के गोदोश पे आए, फतेह मक्का में खाने काबा में बुतों को तोड़ने के लिए, वो अली, जब पैगंबर ये पूछे कि अली अपने आप को कैसा पा रहे हो, तो कहा मैं चाहूं तो सितारों को। तुम कह रहे हो कि साहब बिला फसल गाली है। बड़ा अच्छा कमेंट किसी बच्चे ने कर दिया कि 1400 साल के बाद समझ में आई। तो जिनकी समझ इतनी स्लो हो, इतनी सुस्त हो, वो दीन को कहाँ ले जाएंगे? 1400 साल में ये समझ पाए कि वह खलीफत हूँ बिला फसल जो है, बिला फसल जो कहते हैं कि नबी के बिला फसल अली मौला वो वसी और जानशीन है साहब, खलीफा है। तो ये फला की और फला की, फला के सामने गुस्ताखी, हम ये नहीं कहते, हमें इससे बहस नहीं है। लेकिन इस चीज़ को समझिए कि यहाँ आप मायूस न हो, कबीदा खातिर न हो, कभी नहीं। अगर आपके सीने में दिल है और ईमान है, अली की मोहब्बत है, तो आपको कहीं से ये नहीं सोचना चाहिए। बस इतना ज़रूर है कि अगर हालात, लाइटिंग नहीं है, इजाज़त नहीं दी जा रही, उससे आपके ईमान में कमजोरी आ जाए, तो ये गलत है। ईमान जब पाबंदी लगती है तो और मजबूत है। लगती है तो ईमान और मजबूत होता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब व अइम्मतिल मासूमीन अलैहिस्सलाम। क्या है? अल्लाह की तारीफ, इसने हमको विलायत अली से मुतमस्सिक किया। खुदा की हम्द है, खुदा की हम्द है कि हम शर्मिंदा नहीं है, इसलिए कि अली जैसा हमारा इमाम है। हम गलत हो सकते हैं, हमसे कोताही हो सकती है, लेकिन हमारा रहबर, हमारा इमाम, उसकी औलाद ताहिरा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब व अइम्मतिल मासूमीन अलैहिस्सलाम। जब मोमिनीन से मुलाकात करे तो ये फ़क़रा ज़बान पे जारी कि अल्लाह की हम्द है, अल्लाह की तारीफ़ है, तो उसने हमको और आपको इमाम की विलायत से वाबस्ता रखा है और इब्न अब्बास की विलायत से जोड़े रखा है। जब मोमिनीन से मुलाकात है, और आज सबसे बड़ी इबादत है मोमिनीन को खुश सदका देना। आपके पास एक घर में जो है कुछ देने के लायक है, एक घर तक पहुँचाइए, दीजिए गरीबों को। किसके नाम पर? इमाम की। इसलिए कि अब फजीलत का दिन है ये, यानी इस दिन नबियों ने एहतमाम किया है। जैसे अली मौला बाद में बनाए गए हैं, सन 10 हिजरी में मौला बनाए जाते हैं अली, और नबी अली के पहले, नबी से पहले हर दिन जब कदीर का 18 ज़िलहिज्जा आई
تو نبیوں نے اس دن اہتمام کیا ہے، جشن کا اہتمام، خوشیاں منائی کس نے؟ انبیاء نے۔ اس کا مطلب یہ جملہ کہوں، جو کام نبی کرتے تھے وہی کام ہم کر رہے ہیں۔ ہم اسی صف میں کھڑے ہیں، جو کام نبی کیا کرتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں۔ زیادہ آسان نہیں ہے، یہ بڑا عظیم دن ہے، عید اعظم، عید اکبر۔ عید اکبر روزہ، صدقہ، غسل، اعمال، یہ ہے اصل میں ہمارا فریضہ۔ لہٰذا آج ولایتیں بڑا عظیم، غسل کریے، بچوں کو کرائیے، عادت ڈالیے۔ آپ کا چھوٹا بچہ نا، آپ نہلا رہے ہو نا، اس کو آپ نیت کرائیے، تو اس کے اوپر پانی ڈالیے، اس کے ذہن میں نقش ہو جائے گی۔ جی نہیں کہ بچہ ہے، بچہ نہیں ہے، آپ جو کر رہے ہو وہ اس کے ضمیر میں، اس کے تحت شعور میں سرایت کر جائے گی۔ جب بچے کو آپ اپنے ہاتھ سے غسل دے رہے ہو تو نیت کر کے ڈالیے، وہ کچھ نہیں جانتا، لیکن آپ کی جو آواز ہے نا، کچھ باتیں ہیں، وہ اس کے ذہن میں سرایت کر جائے۔ غسل کریے، اچھے لباس پہنیے، خوشبو لگائیے، معالقہ، مصافحہ، اور اس کے بعد 80% جو میڈیا ہے، چینل ہیں، وہ سارے اسرائیل سب فنڈنگ وہ کر رہا ہے۔ فدق، عباس، پتہ نہیں کیا کیا نام، سب ہمارے مذہبی نام، شیعوں کے مذہبی نام، شیعوں کے نام سے چینل اسرائیل چلا رہا ہے تاکہ وہاں غلط پیغامات نشر ہوں اور ہمارے بچے اپنا سمجھ کے اسے اتار لیں اپنی زندگی میں۔ یہ ہے دشمن کی سازش۔ لیکن ہم ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف حسن نصر اللہ، ایک طرف خامنائی، ایک طرف آغا سیستانی، یہ جو مراجع ہیں، یہ جو علماء ہیں، انہیں نے پوری لجام پکڑ رکھی ہے۔ یہ دین میں کہیں سے کوئی کمزوری نہیں آنے۔ بیروت ابھی جو ہوا ہے، بیروت میں کیا ہوا؟ بیروت میں یعنی کسی نے جو خبر دی ہے، اس نے کہا ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جو بلاسٹ ہوا تھا اس کے 3 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے۔ اب مرے کتنے ہوں؟ اگر 3 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں تو مرے کتنے ہوں گے؟ 12 سے 15 ارب ڈالر۔ اب اندازہ لگائیے، 1 ارب روپے کی قیمت کا دیکھ لیجیے، 12 اور 15 ارب ڈالر۔ کیا ہوا؟ کہاں سے ہوا؟ کیسے ہوا؟ کیسے ہوا یہ پتہ نہیں، لیکن یہ دنیا ڈراتی ہے۔ کوئی تلوار ہاتھ میں ہے اور قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، لیکن قتل کرنا آسان نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بات آ گئی تو پھر وہ آ گیا، میں 2 منٹ اس کے بعد جب میں تمام کر دوں، کیونکہ بہت زیادہ آپ ٹائم نہیں لے سکتے۔ حجاج کے زمانے میں جناب قمبر کو گرفتار کر کے لایا گیا، جناب قمبر کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ سارے تاریخ نے لکھا اس ظالم نے اپنے سامنے ایک ایک چاہنے والوں کو، مومنین کو 50,000 یا 1 لاکھ کی روایت ہے، نفر ایک ایک آدمی کر کے اس نے اپنے سامنے گرفتار کرا کے حجاج نے قتل کرایا شیعوں کو۔ جناب قمبر بھی لائے گئے، اور جناب قمبر جب لائے گئے تو اس نے کہا کہ تم برات کرو علی سے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں علی سے برات کروں، علی کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب قتل ہونے کے لیے تیار؟ کہا ہاں بالکل۔ کہتے ہیں جب قمبر کو قتل کیا گیا، آپ دیکھیں یہیں سے فضیلت نکلتی ہے۔ شہادت اپنی جگہ ہے، فضیلت اپنی جگہ ہے۔ جب قمبر کو قتل کیا گیا تو جسم سے جو پورا لہو تھا وہ باہر آیا۔ پوچھنے والوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس ظالم نے خود پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اب تک جو علی کے چاہنے والے آتے تھے انہیں قتل کیا جاتا تھا تو ان کے جسم سے خون بہت کم نکلتا تھا، اور علی کا غلام یہ قمبر جب قتل کیا گیا تو اس کے جسم سے اتنا خون نکلا تو کسی نے ایک جملہ کہا، یہ ہے ولایت، یہ ہے محبت، جہاں جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اصل میں خدا کا جو عرفان ہے، جو آل محمد کا دین ہے، اس کی قیمت ہے، نہ کہ ہماری جان کی کوئی قیمت۔ قمبر نے کہا، جب قمبر قتل کر دیا گیا لہو نکلا، اس
ظالم نے پوچھا کیا بات ہے کہ کمبر کے جسم سے لہو زیادہ نکلا، اور جو مارے گئے قاسم میں اور جو علی کے غلام آتے تھے وہ قتل کے خوف سے تمہاری وجہ سے ان کے جسم کا لہو خشک ہو جاتا، لیکن چونکہ علی کا غلام کمبر یہ ڈرا نہیں، یہ گھبرایا نہیں، لہذا اس کے جسم میں جتنا خون تھا وہ باہر آیا۔ اب آپ سمجھے شہادت ڈراتی نہیں ہے بلکہ شہادت زندگی دیتی ہے، اور یہ کربلا والوں نے کر کے ہمیں ثابت کر کے شہادت ڈراتی نہیں، زیادہ ہماری قربانی، ہمیں ڈرایا جائے، ہمیں دھمکایا جائے، یہ تو ہم اپنے ناموس، اپنے بچوں، اپنی قوم کی صرف حفاظت کے لیے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے ہمارے جوان خاموش ہیں، چپ ہیں اور صبر کر رہے ہیں، ورنہ محرم آ جائے، یہ محرم آ جائے، اور محرم میں آپ تو محرم میں جلوس نہ نکلنے سے ہماری صحت کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حسین تابندہ ہیں، حسین زندہ جاوید ہیں، حسین کی ذات کی ضرورت دنیا کو ہے، جب تک دنیا اندھیرے میں ہے تب تک دنیا حسین سے دور ہے، جس دن دنیا اجالے میں آئے گی تو سوائے حسین کے گھرانے کے کوئی اور گھرانہ نہیں ہوگا کہ جس کے دروازے اور دہلیز پر دنیا جباسائی کر رہی ہوگی، اپنی جمیل کو جھکائے ہوگی۔ لہذا فدائے غدیر کجاوے کا منبر، علی نبی کا خطبہ، علی کا اوپر اٹھایا جانا، اور اس کے بعد کچھ چہروں کا مرجھا جانا، کچھ چہروں کا نہیں، زیادہ تر چہرے مرجھائے۔ اب آپ سمجھ لیں، وہی صحرا، ریت کا میدان، وہی کسی کے لیے آگ کا بگولا تھا اور وہی کسی کے لیے سبززار تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سلمان مسکرا رہے ہیں، ابو ذر مسکرا رہے ہیں، مقداد ہنس رہے ہیں، یہ چلا رہے ہیں، یہ اپنی آبائیں اتار کے اپنے پیروں کے نیچے رکھے جا رہے ہیں۔ اچھا، پیغمبر بھی اور جلا رہے ہیں، یہ علی کی بغض، علی کے بغض میں، علی کی دشمنی میں چل رہے تھے۔ پیغمبر نے انہیں تپتے ہوئے صحرا میں نیچے سے ریت، اوپر سے دھوپ کی شدت، ان دونوں میں تپ رہے تھے تاکہ یہ دونوں طریقے سے، زیادہ صاحب جو ہے یہ 8 10 15 جو بھی تھے یہاں سے گئے، اور انہوں نے جو ہے صاحب ولایت کا، اور کتنا بڑا احسان ہے تاریخ پہ۔ آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، اسے آپ سمجھیے کتنا بڑا احسان ہے ان 12 اور 16 لوگوں کا کہ انہوں نے اس ولایت کو جو غدیر میں سوالات کے سامنے بیان کی گئی، اس میں سے نکل کے 12 لوگ آئے، اور ان 12 لوگوں نے یہ بظاہر منبر پہ بیٹھے تو رہے، لیکن اس ولایت کو، علی کی ولایت کو نبی کی نبوت سے ایسے پیوست کر دیا کہ آج بھی مؤذن گلدستہ اذان پہ کھڑا ہو گیا۔ یہ 12 لوگ جو ہیں انہیں ہم سلام اسی لیے کرتے ہیں، سلمان کا قصیدہ اسی لیے پڑھا جاتا ہے، ابو ذر کا قصیدہ اسی لیے پڑھا جاتا ہے، اور یہ کام ابو ذر نے کیا تھا پیغمبر کی زندگی میں۔ ایک دن ابو ذر نے، جب تک اذان غدیر کے پہلے ہوتی تھی تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ کا کلمہ جاری کرتا تھا مؤذن، لیکن جب غدیر میں ولایت کا اعلان ہو گیا، ابو ذر نے ایک دن اذان دی، اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہہ دیا، لوگ شکایت کرنے آئے نبی کے پاس کہ ایک کلمے کا اضافہ کر دیا ابو ذر نے۔ کہا کیا اضافہ کر دیا؟ کہا ابو ذر سے پوچھا گیا کہ کیا کر دیا؟ کہا میں نے کیا کیا ہے، میں نے اسی کا اعادہ کیا جو غدیر میں آپ نے کہا تھا۔ میں نے کوئی اضافہ نہیں کیا، میں نے تو اسی کا اعادہ کیا جو غدیر میں آپ نے کہا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ سبحان اللہ۔ پہلے تائید لیں، اولاد تصرف، ہم تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کہاں جب اقرار لے لیا تب بلایا علی کو، اور بلا کے اب اٹھایا علی کو، اور علی کو جب اٹھایا
تو ایسے اٹھایا کہ چہرہ چھپ گیا. آپ انداز دے گئے, آپ سوچ سکتے ہیں. نبوت ضعیف ہے, امامت جوان ہے. نبوت کی ضعیفی, امامت کی جوانی. اس عمر میں اگر یہ معاملہ صرف جسم کا معاملہ ہوتا, دنیا داری کا معاملہ ہوتا, اس میں صرف مادیت ہوتی, تو پھر کبھی نبی علی کو اٹھا نہ پاتے. یہاں نبی نے علی کو نہیں اٹھایا تھا, نبوت نے امامت. ضعیف نبی, جوان علی, اور اٹھائے اتنی اونچائی پہ, ہاتھوں سے اٹھا لیا. کتنے کمزور تھے, کتنے ہلکے تھے علی. نئے ہلکے نہیں تھے. نبوت کی گرانی امامت کو آج اٹھا رہی تھی. نبوت کی گرانی, اور یہ ذمہ داری دے رہی تھی کہ دیکھو جب نبوت اپنا کام کر کے چلی جائے پھر امامت کی ذمہ داری آتی ہے. اس لیے اپنے چہرے کو چھپایا. اب تم کہتے ہو بلا فصل کہہ کے ہم گالی دے رہے ہیں. ہم کسی کو گالی والی نہیں دیتے. جا کے نبی سے جھگڑا کرو, نبی سے لڑو, ان کی قبر پہ جا کے سر پٹکو, جو چاہو کرو. ان کی قبر ہو تو تم نے پابند کر دیا ہے. ماں بھی تو کسی کو جھانکنے تاکنے نہیں دیتے. اگر بڑی فضیلت کی بات تھی, وہاں دو سورما تھے, تو آپ ظاہر ہے اس میں ایسا ہے نا کہ مجمع کو جو ایک جگہ ہے اس کو نہ وائرل کریے. تقریر وائرل کی جا سکتی ہے, اس لیے اگر وہ سوشل میڈیا پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی اذان میں بلا فصل کہہ کے ان کے خلفاء کو گالی دیتے ہیں, تو ہم کہاں گالی دیتے ہیں. جا کے کتابوں میں دیکھو نا کہ پیغمبر نے کیا کیا. اب تم کہتے ہو دوست, اس کا انکار نہیں ہے کہ نبی نے علی کو اٹھایا نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہ کہ اٹھایا نہیں ہے. کاشت نے ان معنوں میں تعارف کرایا تھا کہ دوست کے معنی میں. جھگڑا اس کا انکار نہیں ہے کہ نبی نے کجاؤں کا ممبر نہیں بنایا اور صاحب یہ واقعہ نہیں ہوا اور نبی نے علی کو نہیں اٹھایا. اس کا اقرار ہے کہ نبی نے علی کو اٹھایا بھی, اور من کنت مولا فہذا علی مولا کہا بھی. وہ کہتے ہیں دوست, ہم کہتے ہیں مولا. جس کا جتنا نصیب ہے وہ اتنا پاتا ہے. ہم مولا مانتے ہیں, تم دوست مانو. علی کے برابر کھڑے ہو تب دوست کہو, ہم اپنا مولا مانتے ہیں. خدا مبارک کرے مومنین کو, مومنات کو, شیعان اہل بیت کو. آج جانیے بہت دیر ہو رہی ہے, ٹائم ہو گیا. آپ سوچئے جب صدام طاقتور تھا تب صدام کمزور کر دیا گیا. جب اس وقت عراق کمزور ہے تب وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ہر وقت امریکی ایئر بیس پہ جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں. اب امریکہ کہاں چلا گیا؟ اب امریکہ کا پاور کہاں چلا گیا کہ صاحب وہ فائٹر جہاز لائے اور بمباری کر دے اور مار دے؟ کون سی طاقت ہے اس وقت؟ پوری دنیا میں شیعہ جو ہے, ان شیعوں کو خمینی کے انقلاب میں, علماء اور مراجع کی محنت میں تسبیح کے دانے کے طریقے سے ایک دھاگے میں, اور یہ ولایت کی طاقت ہے, یہ علی کی محبت کی طاقت ہے. اس کے نتیجے میں آج حزب اللہ اپنی جگہ, آج تشابی اپنی جگہ, انصار اللہ اپنی جگہ, بسیجی جو ہے یہ ایرانی اپنی جگہ. یہ ایک ایسا سیسا پلائی ہوئی دیوار, بالکل آخری دیوار کے طریقے سے کھڑے ہیں. باطل ہے کہ پریشان ہے. لہٰذا صاحب کورونا وائرس ہے اور لاک ڈاؤن ہے, کوئی بات نہیں, جو بھی ہے ہم اس کا پالن کرتے ہیں. ہم جس کی سرکار میں ہیں وہ جو کہہ رہا ہے ہم اس کو مان رہے ہیں. خیر ٹھیک ہے, بس خدا سے دعا یہی ہے. لیکن یاد رکھیں, کل روزہ, غسل, اعمال اور ساتھ صدقہ, مومنین سے ملاقات, مسافرہ, معانقہ, عید اکبر, عید اعظم,
اچھے لباس پہنیے، خوشبو لگائیے، دنیا کو پتہ چلے اچھے لباس پہنیے۔ شام کو دیکھا ایک صاحب کالا لباس پہنے، بڑا تعجب ہوا، انہوں نے نیا سلایا ہوگا تو آج نہ نکالتے۔ اب یہ غدیر کی آمد ہے اور آپ کوئی شیعہ بچہ کالا لباس پہن کے ٹہلے گا تو الجھن ہوگی۔ اس لیے نہیں کیا، نہیں، آپ لال لباس پہنیے گا، جو آپ کا بہت ڈارک کلر کا ہو وہ نکالیے گا، بالکل الگ تھلگ لگے ہر دن سے۔ 360 دن میں یہ دن الگ تھلگ لگنا چاہیے۔ اب غدیر کا میلہ تو لگے گا نہیں، بس دعا کرنے والے اور اس مختصر سی ولایت اور محبت اور عبادت کو قبول فرما۔ یہ جو وبا ہے معمول ہمارے ملک ہندوستان سے، پوری دنیا سے اسے دور فرما۔ اللہ تمام جہان کے مومنین مسلمین کی حفاظت فرما، کرام علماء کرام کی پوری حیات عنایت فرما، کی حفاظت فرما۔ مومنین اس وقت کاروبار کی وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں، خدا ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھائی چارگی ہمدردی کے ساتھ رہنے کی توفیق کرام فرما۔ ہماری نسلوں کو ہم سب کو جب تک ہماری حیات امام علیہ السلام کی ولایت محبت ان کے گھرانے سے وابستہ رہنے کی توفیق کرامت فرما۔ اس غدیر کی تاریخ کا واسطہ معبود رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، قدم کے ناصر شان فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔